سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ وزیر خارجہ نیجر میں ہے، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے کل شروع ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی وبا سے مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج عمل میں لایا جائے گا۔ اور بھارت میں مودی حکومت نے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ڈونرز پٹے پہ حاصل کیے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شہری شہید ہوا۔ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بھارتی ناظم امور کو آج وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ بھارتی قابض فوج کی جانب سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائیاں سن 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ عسکری طرز عمل کے منافی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیجر میں ہیں، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جو کل سے شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ اور آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اجلاس سے خطاب کریں گے اور شرکاء بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعد المالکی سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ترقی کے لیے ہمیشہ فراق طلانہ تعاون فراہم کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ اسد قیصر نے دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی وفود کے تبادلوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ریاست کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے، جن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کورونا وائرس کا شکار تمام افراد کی صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وبا سے بچنے کے لیے بیش کی تدابیر ضروری ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کورونا رہنماؤں اور عوام میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ انہوں نے حزب اختلاف کے رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ اپنی صحت اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کا خیال رکھیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 45,999 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,306 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وبا سے اب تک صحتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 3,96,198 ہو گئی ہے۔ کورونا کے 43,963 مریض مختلف ہسپتالوں میں ابھی تک زیر علاج ہیں۔ جرمنی کے سفیر برنہارڈ شیچولک نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ انہوں نے بحری سلامتی کی صورتحال اور بحری امور کے معاملات پر دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی میں اٹلی کے قونصل جنرل ڈینیورو گورڈنیرا نے آج سندھ حکومت کے ترجمان اور قانون اور ماحولیات کے بارے میں مشیر بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ اور ثقافتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبے میں گیس کے کم دباؤ کے مسئلے کے حل کے لیے گیس پائپ لائن کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سردیوں میں صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کیں۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ 2.5 ارب روپے کی لاگت سے گیس کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کا منصوبہ منظور کیا گیا، جس سے عوام کو گیس کی فراہمی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبے کے 8 ڈویژنوں کے لیے پانی کا معیار جانچنے والی موبائل لیبارٹریز کا افتتاح کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $10 کروڑ سے زائد جمع کرائے گئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اسٹیٹ بینک اور وزارت خارجہ کے ان اہم اقدامات پر حوصلہ افزا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اسپیکر فدا محمد ناشاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسمبلی کے ارکان ووٹ کے ذریعے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کریں گے۔ بعد میں اسپیکر نئے منتخب ہونے والے اسپیکروں اور ڈپٹی اسپیکر سے حلف لیں گے۔ شاہراہ قراقرم یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ یہ سڑک کوہستان کے کمیلا کے مقام پر مٹی کا تودا گرنے کے باعث بند ہو گئی تھی۔ ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے نے بتایا کہ شاہراہ کو ہر طرح کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بحال کرنے کے حوالے سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی کوششیں جاری ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوسرے حریت پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی ملکیتی رہائشی مکانات اور دیگر عمارتوں کو مسمار کرنے پر قابض حکام کی سخت مذمت کی ہے۔ سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے مذموم عزائم کا نوٹس لے اور اسے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکے۔ ادھر ایک بیان میں ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ راشٹریہ سیوک سوائم سنگھ کے حمایت یافتہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے توسیع پسندانہ عزائم سے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارت میں مودی حکومت نے علاقائی بالادستی کے لیے اپنے مذموم عزائم کے تحت ایک امریکی کمپنی سے 2 عدد انتہائی خطرناک ڈونرز پٹے پہ حاصل کیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پریڈیٹر سیریز کے ڈونرز کی 1 سالہ لیز کا معاہدہ براہ راست کمپنی سے طے کیا گیا ہے۔ 2 مختلف طرح کے 30 ڈرونز حاصل کرنے کا عمل جاری ہے، جن میں سے ایک زمینی اور دوسرے بحری مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ چین نے قومی سلامتی کی آڑ میں مزید 43 سے زائد چینی اپلیکیشنز پر پابندی عائد کرنے کے بھارتی دعوے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان یو لی جنگ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اقدامات کاروباری اصولوں اور عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ امتیازی سوچ کو بدلے اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔ عراق میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ صنفی بنیاد پر تشدد کو روکیں، کیونکہ کرونا وائرس کے احتیاطی اقدامات کے باعث غیر محفوظ افراد کے خلاف تشدد کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایک بیان میں مشن نے کہا کہ اس نے اس سال کے دوران رپورٹ ہونے والے تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے تخار میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج سے پہلے ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 24، پشاور 18، کوئٹہ اور گلگت 13، مظفر آباد اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر اور جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ اننت ناگ، لیہ، پلوامہ، بارامولہ اور شوپیاں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود اور سرد رہے گا۔ آج سے پہلے ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، بارامولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -2، پلوامہ اور جموں میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ وزیر خارجہ نیجر میں ہے، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے کل شروع ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی وبا سے مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔